حضرت ابو بکر کو کس نے امام مقرر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت کے اوپر، امام بخاری اس ایک حدیث کو بخاری شریف میں 27 مقامات پہ لے کے آئے ہیں، اور ہر دفعہ نیا باب اور نیا حکم نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں اپنے صحابہ کو، امی عائشہ کو، ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا، آج میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، ابو بکر کو امام مقرر کرو۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے لگے ہیں، ابو بکر تو رقیق القلب ہیں، ابو بکر تو نرم مزاج ہیں، ابو بکر تو رونے والے انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں، آپ کے مصلی کے اوپر کیا جماعت کرائیں گے؟ روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کہا مرو ابا بکر، بار بار کہا، بار بار کہا، یہاں تک کہ جب اور سفارشیں آئیں کہ ابو بکر کی جگہ عمر کو کھڑا کر دیا جائے، دلیر ہیں، جرت مند ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھا لیں گے، رسول اللہ کے پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئی اور کیا کہا؟ یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، اور میں تمہیں کہتا ہوں ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، تم کہتے ہو اس کے علاوہ کوئی کھڑا ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا رب کہہ رہا ہے یا اب اللہ، اللہ بھی، رسول بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو اس مصلی پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اٹھائیے یا اب اللہ والمؤمنون، بخاری شریف حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے نہیں دے گا، اللہ بھی۔ اور تمہاری کس قسم کی دشمنی ہے؟ تم کہانیاں بناتے اور تم نے بنائی کہ رسول اللہ چلے گئے تھے، بعد میں ابو بکر امیر بن گئے تھے، یہ کہانیاں تم نے بنائی، لیکن آؤ دلائل کی دنیا میں اپنی کتابوں کی روشنی میں رسول اللہ زندہ ہیں، اور ابو بکر نے 17 نمازیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، پڑھائیں، کس نے بنایا امام؟ تم کہتے ہو بعد میں بن گئے تھے، سقیفہ بنی سعدہ میں ہو گیا تھا، کہانیاں بنائی ہوئی، معاذ اللہ، سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، تم کائنات کے سب سے بڑے بے ایمان ہو۔ تم نے کہا صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تم مرتد ہو گئے ہو، کیونکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرے وہ بکواس اس کی طرف پلٹا دی جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اور صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں تم سب سے بڑے بے وقوف، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ انما نحن مستہزئون، صحابہ کا ٹھٹھا اڑانے والوں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا کل قیامت کے دن ایسا ٹھٹھا اڑاؤں گا کہ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تم رسولوں کے اوپر تبرہ کرتے رہے، تم صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے رہے، تمہیں شرم اور حیا نہیں آئی اس ابو بکر کے بارے میں تبرہ کرتے ہوئے جس کو رسول اللہ خود اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اور اللہ کی قسم ایک حدیث ہی تمہارے اور میرے لیے رسول اللہ کا حیا اور لاج ہوتی نا، اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا، ابو بکر خود آئے نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول عمر سے جھگڑا ہو گیا، جلیل القدر صاحب بھی عمر، کائنات میں افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کائنات میں چشم فلک نے اس دھرتی نے نہیں دیکھا، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عمر۔ وہ عمر ابو بکر سے جھگڑ پڑے، اور ابو بکر کہتے ہیں نبی کریم کو آگے شکایت لگا رہے ہیں میرے منہ سے کچھ تلخ الفاظ نکل گئے تھے، میں نے عمر سے بعد میں بڑی معافی مانگی، عمر مجھے معاف نہیں کرتا، عمر مجھے معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بل پڑ گئے،
پیشانی شکن آلود ہو گئی. ابو بکر تو عمر کی بات کرتا ہے، عمر تجھے معاف نہیں کرتا، تجھے تیرے رب نے معاف کر دیا، تجھے تیرے رب نے معاف کر دیا. عمر آئے، نبی کریم کا چہرہ بدلا ہوا. ابو بکر گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری غلطی تھی، اللہ کی قسم میری غلطی تھی. عمر کو کچھ مت کہیے. لیکن رسول اللہ نے ابو بکر کا دفاع کیا اور چند الفاظ کہے. اگر تم نے یہی الفاظ سن لی ہوتے، تمہارے میں ذرہ برابر بھی رسول کی حیا شرم ہوتی، تم اس طرح کی بکواس مت کرتے. رسول اللہ نے کہا، او قریشیو، او انصاریو، جس وقت ہر بندہ مجھے جھٹلا رہا تھا، ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. جس وقت تم نے اپنے مالوں کو میرے لیے روکا ہوا تھا، ابو بکر میرے پہ خرچ کیا کرتا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِقُوا لِي صَاحِبِي. او کیا الفاظ ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِقُوا لِي صَاحِبِي. اور تم میں اگر حیا ہے، تم میں اگر شرم ہے، تو آج کے بعد میری وجہ سے ابو بکر کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. کیوں کہا یہ بھی بیان کر دیا. کہا امت کے میرے اوپر جتنے احسانات تھے، ہوتا تو نبی کا احسان ہے امت کے اوپر، احسان تو نبی کا ہے کہ اسلام کو قبول کیا، جنت کا راستہ دکھایا، کپڑے پہنائے، محرم کا رشتہ بتلا دیا، ماں بہن بیٹی کی تمیز بتلا دی. یہ احسان نبی کا کہ امتیوں کا؟ لیکن نبی سمجھا رہے ہیں کہ امتیوں میں سے بھی بعض لوگوں نے میرے پہ مال خرچ کیا ہے، بعض لوگوں نے میرے ساتھ احسانات کیے ہیں، بعض لوگوں نے مجھے پناہیں دی ہیں، بعض لوگوں نے میری دفاع کی ہے. یہ بات سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے امت کے اندر ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک باقی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. کل قیامت کے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ رب چکائے گا. اور الفاظ کہے تو کیا کہے، اگر میرے لیے خلیل بنانا کسی کو جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن میرے صحابیوں ہوا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اگر امت کے اندر کسی کا میرے پہ احسان باقی ہے تو ابو بکر کا باقی ہے.